کوئی ٹائم ویسٹ نہیں، پہلا جو ہے سال ہے یعنی کہ 11ویں کلاس، میر تقی میر غزل نمبر 1، شاعر اس کا پہلا شعر، دوسرا شعر، تیسرا شعر، چوتھا شعر اور آخری شعر یعنی کہ 5واں۔ پہلی غزل کے 5 شعر ہیں اور پانچوں کے 5 ہی جو ہے ابھی ہم اسی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے دیکھیں، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ سر سے مراد ہے آدمی یعنی کہ انسان، اور یا سے مراد ہوتا ہے یہاں، اور تاجوری کا مطلب بادشاہت ہے، جو بادشاہ ہے ان کو کہا گیا ہے، عہدے داروں کو۔ کل اس پہ یہیں سے مراد ہے دنیا میں ہی، اسی دنیا میں، مرنے کے بعد نہیں، صرف اسی دنیا میں ہی کیا شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ نوحہ گری ماتم کرنا، یا آپ لکھ سکتے ہیں رونا دھونا۔ مفہوم دیکھیے، جس سر کو غرور آج ہے یا تاجوری کا، کل اس پہ یہی شور ہے پھر نوحہ گری کا۔ کہتا ہے کہ جو انسان اپنے عہدے پر یا بادشاہت پر، آج کی دور کی میں ہم کہہ سکتے ہیں بادشاہت جو ہے وہ کوئی عہدہ ہے، جو بادشاہ ہیں ان کو جس چیز پر غرور ہے تو وہ کل غرور خاک میں مل جائے گا، اور اسی دنیا میں ہی ان پر رونا دھونا اور ماتم ہوگا۔ اس میں ہوتا کیا ہے کہ آج میں، آپ یا کوئی بھی دنیا کا انسان ہے، اس کو تاجوری بادشاہت ملتی ہے۔ بادشاہ سے آپ چھوٹے موٹے کوئی ادارے کا بادشاہ بن جاتا ہے، ادارے کو چلا رہا ہے، دنیا کو چلا رہا ہے، ملک کو چلا رہا ہے۔ کوئی بھی جب بادشاہ بن جاتا ہے تو اس کے پاس جب پاور آتی ہے تو وہ اپنے آپ کو خدا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ وہ یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس پاور ہے، میں جو اس کا غرور اتنا بڑھ جاتا ہے کہ وہ اپنے آپ کو خدا سمجھتا ہے۔ دارا اور جو ایران کا بادشاہ ہوا، نمرود، فرعون، شداد، یہ سارے کیا تھے؟ ان کے پاس پاور تھی، دنیا کی مٹھی میں تھی۔ اسی وجہ سے انہوں نے کیا کہا کہ ہم بادشاہ ہیں، خدا اپنے آپ کو سمجھا، اور پھر دنیا نے دیکھا کہ ان کا جو حال ہوا۔ نمرود جس نے ساری دنیا کو اپنی مٹھی میں رکھ چھوڑا تھا، بادشاہ بنا ہوا تھا، وہ ایک ذرا سے مچھر سے مارا گیا۔ اب یہ ساری جو کہتا ہے کہ کیا ہوگا، اس کا فائدہ کیا ہوگا، یہ غرور جو ہے یہ خاک میں ملے گا، اور کل یہیں اسی دنیا میں ان کے اوپر رونا دھونا ہوگا۔ بادشاہ کا جو تاج ہوگا، اس پر ہیرے جوہرات جو ہوں گے وہ کیا ہو جائیں گے، ختم ہو جائیں گے، کوئی چیز نہیں ہوگی، صرف 2 گز کپڑا ہوگا، وہ بھی سفید رنگ کا، اور وہ اسے دفنا کے زمین میں، تخت نہیں ہوگا، زمین کی گود میں دے دیا جائے گا، اور آج اسی زمین کے اوپر وہ غرور کے ساتھ پھرتا ہے۔ اور یہ جن کے لیے وہ بادشاہت یا غرور کرتا ہے، یا 2 نمبریاں کرتا ہے، چوری کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، ساری بے ایمانی کرتا ہے، دوسروں کا حق مارتا ہے تو دوسروں کے ساتھ بے ایمانی کرتا ہے، یہ سارا کچھ کن کے لیے کرتا ہے؟ وہ اپنی اولاد کے لیے کرتا ہے۔ کل وہی اولاد جو ہوگی وہ نوحہ گھانی کرے گی، وہ مرا پڑا ہوگا، یوں چارپائی پڑی ہوگی، اور وہ وہاں پہ ماتم کر رہے گے، رونا دھونا ہوگا، اور یہ جو رونا دھونا ہے یہی ہوگا۔ حساب کتاب اس نے دینا ہے، لیکن وہ اپنے اولاد کے لیے، دوسروں کے لیے پتہ نہیں کیا کیا جمع کرتا رہتا ہے، کس کو دھوکہ دیتا ہے، کس کا قتل و غارت کرتا ہے، بے ایمانیاں کرتا ہے، رشوت لیتا ہے، حق ڈاکے مارتا ہے، حق لوٹتا ہے کسی کا، اور اسی دنیا میں ہی اس نے حساب دینا ہے۔ جو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن حساب لے گا وہ تو ہونا ہی ہے، لیکن وہ یہاں بھی دے کے جائے گا، اور جن کے لیے وہ کر رہا ہوگا وہی نوحہ خوانی کر رہے ہوں گے، اس پر رو رہے ہوں گے، ماتم کر رہے ہوں گے۔ آج کہاں گیا اس کا تاج، کہاں گئی اس کی بادشاہت؟ اور خود اگر ہم میر کو بھی دیکھیں کہ اسی کے میر کے دور میں بھی ہم دیکھتے ہیں اگر، تو اس وقت بھی دلی کا جو حال تھا، قادر و رحیلہ جو تھے، غلام قادر و رحیلہ، وہ کیا کیا کر رہے تھے، شہزادوں کی لاشیں جو ہیں وہ روز آئے دن کو نہ کہ مر رہا تھا، تو وہ کیا تھا، انہی کی وجہ سے وہ اس کے بعد ہوا کیا، ان کو کچھ بھی نہ مل سکا۔ بادشاہت جو تھی وہ دلی میں وہ بیچارے بھیک مانگتے رہ گئے۔ پہلا شعر دیکھیں، یہ ریفرنس اشعار ہیں، اس کے لیے جو ریفرنس اشعار دیکھیں، نہ گورِ سکندر نہ ہے قبر دارا، مٹے نامیوں کے نشاں کیسے کیسے۔ کتنے مشہور انسان تھے سکندر، اب اس کی گور یعنی کہ اس کی قبر نہیں، قبر دارا دارے کی قبر، گورِ سکندر سکندر کی قبر۔ دارا ایران کا بادشاہ تھا جس سے دنیا ڈرتی تھی، اور یہ 3 بادشاہ گزرے ہیں، ہم پہلے بھی اس کا ڈسکس کر چکے ہیں، تینوں بادشاہوں کی۔ گورِ سکندر جو سکندر اعظم دنیا فتح کرنے نکلا تھا، دنیا آدھی سے زیادہ فتح کر لی، اس سے ساری دنیا ڈرتی تھی، آج کہاں ان کی قبریں بھی نہیں ہیں۔ اور خود اگر ہم میر کی بات کریں تو میر جو تھا، اس کی بھی قبر جہاں پہ تھی آج وہاں ریلوے ٹریک ہے،
آج میر کی بھی وہاں کوئی قبر نہیں ہے، تو بڑے بڑے نامور لوگ دنیا سے چلے گئے، ان کا کچھ بھی نہیں، نام و نشان مٹ گیا، ان کی قبروں کے نشان نہیں ہیں، تو پھر بادشاہ یا دوسرے آپ یا میں کیا چیز ہیں؟ دلی میں آج بھیک بھی ملتی نہیں انہیں، تھا کل تلک دماغ جنہیں تاج و تخت کا۔ تو یہ دو شعر جو ہیں اس کے ریفرنس میں ہم لکھیں گے، اور آگے جو ہوں گے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کون سا شعر کس کے ریفرنس میں ہو شعر ہوں گے، یہ ہم دیکھیں گے آگے کس کے ہیں۔ تو ابھی ہم دیکھتے ہیں شعر نمبر 2، بڑا ہی خوبصورت شعر ہے اور ایک آفاقی حقیقت اس میں جو کی گئی ہے، اس میں بھی آفاقی ایک حقیقت ہے، اس کو غور کر لیجئے گا، بہت سے شعروں میں یہ بات آپ کے کام آئے گی۔ سب سے پہلے دیکھیں، آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت۔ اب آفاق ہم یہاں پہ دنیا، ویسے تو افق کی جمع ہے، جو آسمان اور زمین دور ہم دیکھتے ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے دونوں مل رہے ہیں، وہ ہوتا تو نظر کا دھوکہ ہے، ایسے لگ رہا ہے نا یہ زمین ہے تو یہ آسمان ہے، دونوں مل رہے ہیں، نظر کا دھوکہ ہے، لیکن اس کنارے کو افق کہتے ہیں۔ یہاں پہ مطلب دنیا ہے یا یہ کائنات ہے۔ آفاق کی منزل سے گیا کون سلامت، اسباب لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا۔ اسباب لٹا، اسباب کا مطلب ہے اثاثہ، یعنی کہ جو اس کا اثاثہ ہوگا، لٹا راہ میں یہاں ہر سفری کا، سفری مطلب مسافر۔ کہتا ہے کہ دنیا کی یہ کائنات کی جو منزل ہے، یہاں کون سلامت گیا ہے، جو اس نے کمایا ہے، جو اس کا سامان اثاثہ ہے، وہ یہیں پہ ہی ختم ہو جاتا ہے۔ اس میں سفر کون سا ہے ذرا غور کیجئے گا۔ ہم جب وجود ہمیں نہیں ملا تھا تو اس وقت ہم کہاں تھے؟ ہم اس وقت عالم ارواح میں تھے۔ اب عالم ارواح کیا ہے؟ عالم ارواح ہے روحوں کی دنیا۔ اب روحوں کی دنیا میں ہم روح ایک پڑے ہوئے تھے، ایک روح تھی، ہم پڑے ہوئے تھے، بس پتہ نہیں کب سے ہیں، اللہ تعالیٰ نے جب بنایا ہے۔ تو پھر اس روح کو جب کلبوت یعنی کہ جسم دیا گیا تو دونوں کا ملاپ ہوا۔ جب جسم دیا گیا تو یہاں سے وہ اگلی منزل میں آیا جسے ہم کہتے ہیں عالم فنا، یعنی کہ روح کو جسم ملا، عالم فنا یعنی کہ دنیا کی زندگی میں ہم آ گئے۔ اب دنیا کی جب زندگی ہے، یہ ہمیں روح اور جسم دونوں اکٹھے ہیں، تو جب ان کا ایک دفعہ پھر ان کو علیحدہ کیا جائے گا تو پھر ہم اس سفر سے آگے ایک اور سفر کریں گے جسے ہم کہیں گے عالم برزخ، یعنی کہ اسے ہم کہیں گے قبر کی دنیا۔ اب قبر کی دنیا میں ہم پڑے ہوئے ہیں۔ اب یہاں سے جب ہمیں اٹھایا جائے گا تو پھر ہمارا ہوگا حساب کتاب آخرت، جسے ہم کہتے ہیں حساب کا دن، یہ قیامت کا دن ہے۔ اب حساب جب ہوگا تو اس کے بعد ہمارا فیصلہ ہوگا وہ جنت ہے یا دوزخ ہے۔ اب اس پہ ذرا غور کریں کہ اس میں تو ہم بالکل پڑے ہوئے ہیں، کوئی ہمارے اعمال نہیں ہے، کچھ بھی نہیں، ایک روح ہے بس پڑی ہوئی ہے، اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہے، کہاں پہ ہمیں کوئی پتہ نہیں، ہمارے ذہنوں سے یہ بات مٹا کے پیدا کر دیا گیا۔ اب جب ہم یہاں آتے ہیں عالم فنا میں تو یہاں ہم اعمال کرتے ہیں، ہمارے دونوں چیزیں اکٹھی ہوتی ہیں، روح اور جسم۔ اب جب ہم ان کو علیحدہ کر لیا جائے گا تو ہم پھر یہاں ہوں گے، تو یہاں بھی ہمارے اعمال کوئی بھی نہیں ہے، نہ اچھے ہیں نہ برے ہیں، جو بھی ہیں کچھ بھی ہے، جو یہاں ہم نے کیے وہ چیپٹر کلوز ہو گیا، بند ہو گیا، اب ہم پھر پڑے ہوئے ہیں۔ پھر یہاں اٹھائے جائیں گے آخرت میں تو یہاں حساب کتاب ہوگا۔ اب یہ حساب کتاب ہوگا کون سا؟ کس حساب کتاب کی بنا پر ہمیں دوزخ یا جنت ملے گی؟ تو وہ ہوگا یہ والا، اس زندگی میں جو ہم نے کیا ہوگا اس کا حساب ہوگا۔ اب ذرا غور کریں، ہمارے لحاظ سے یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، یہ بھی نہیں، تو صرف یہ ہے۔ اس میں ہم نے جو کیا، وہ ہم نے جو کمایا، وہی ہم نے یہاں لے کے جانا ہے۔ لیکن یہاں جو ہم یہ اسباب، جسے ہم دنیاوی اسباب کہیں گے، کوٹھی بنگلہ کار جائیداد جو بھی چیز ہوگی، وہ ہم ساری یہاں لٹا جائیں گے۔ وہ کہتا ہے اس میں لٹا کے جاتے ہیں، یہ ایسی منزل ہے جہاں جو آتا ہے اس کوئی چیز لے کے نہیں جاتا، ہم عریانی حالت میں پیدا ہوتے ہیں، جسم پر لباس بھی نہیں ہوتا، جب ہم جاتے ہیں تو سوائے لباس کے کچھ نہیں لے کے جاتے، اور وہ لباس بھی 2 گز کا 4 گز کا کتنا ہوتا ہے، تھوڑا سا 2 گز زمین اور 2 گز جو ہمارا ہوگا وہ لباس ہوگا، اور باقی سارا کچھ ہم یہاں لٹا کے لے کے جائیں گے جو کہ مادی اشیاء ہوں گی۔ جو ہم نے کیا ہوگا اس کا بھگتان ہم یہاں بھگتیں گے، وہ اس شکل میں ہمیں مل سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اور یہاں یا پھر دوزخ مل سکتی ہے، تو دونوں میں جو چیز ہوگی وہ ہمیں مل جائے گی۔ اب اس سفر کی وہ بات کہہ رہا ہے، کہتا ہے اسباب آفاق کی منزل سے کوئی سلامت نہیں جاتا،
सलामत नहीं जाना, जो उसने लुटाया वो लुटा के ही जाना है। अब जब यहाँ से उसे यहाँ जो चीज़ मिलेगी तो वो चीज़ ऐसी जिसको लेके हम फ़ख्र भी करें कि हम ये चीज़ लेके जाते हैं, यानी कि ज़िंदगी में मरने से पहले उसकी तैयारी कर लेनी चाहिए। तो इसमें वो कहता है कि जो असबाब है वो आप लुटा जाएंगे लेकिन अपने साथ कोई चीज़ नहीं लेके जाएंगे। लेकिन यहाँ पे अगर हम इस एरिया को देखते हैं, सारा देखते हैं, तो जहाँ किए हुए की यहाँ हमें वो अच्छाई या बुराई जो होगी हमारी उसका हिसाब दे दिया जाएगा। आगे देखें, तीसरे शेर की तरफ चलते हैं। हर ज़ख्म जिगर दावरे महशर से हमारा। ज़ख्म जिगर पहले यह देख लीजिए, आप इंग्लिश का एक लफ्ज़ है जो आप पढ़ते हैं सन, अब इसके आगे कोमा लगा के फिर ऐसे लिखते हैं तो हम लिखते थे सन्स। तो ये जो है ये मानी देता है का, के और की के। इसी तरह ज़ख्म जिगर, ज़ख्म के नीचे जो ज़ेर है ये भी का, के, की के माने देती है। ज़ख्म जिगर, अब इस लफ्ज़ को उलट देंगे तो उसका माना बन जाएगा जिगर के ज़ख्म, ज़ख्म जिगर, जिगर के ज़ख्म। इसी तरह दावरे माशर से हमारा, दावरे माशर, अब यहाँ पे फिर यही है, इसके माना भी का, के, की है। पहले माशर, फिर का, के, की और फिर दावर। दावर होता है हिसाब करने वाला और माशर क़यामत वाले दिन, क़यामत के रोज़ हिसाब करने वाला। अब इसका का, के, की माना लगा के इस तरह आप इसका जो है माना बना सकते हैं। ज़ख्म जिगर, सीने के ज़ख्म, जिगर के ज़ख्म, दावरे माशर, महशर के रोज़ हिसाब करने वाला। इंसाफ तलब होता है, इंसाफ मांगना, बेदादगरी, जुल्म सितम। अब इसमें एक जो हमारी क्लासिकी शायरी है उसकी एक रवायत है वो बयान की गई है। कहता है मेरे सीने के जितने ज़ख्म हैं क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से हिसाब मांगेंगे और वो तुम्हारे लगाए हुए तुम्हारे जुल्म और सितम के जो ज़ख्म हैं उनका हिसाब मांगेंगे। इसमें ज़रा से देख लीजिएगा, हमारी रवायती शायरी है। अभी जो मैं पॉइंट बताने लगा हूँ पार्ट 1 में सारी की सारी शायरी और पार्ट 2 में थोड़ी बहुत शायरी, कुछ गज़लें इन्हीं की बेस पर हमने पढ़नी है, वो देखने कौन सी हैं। सबसे पहले हम देखेंगे, एक है आशिक, हमारी रवायती शायरी में है, और एक है महबूब। दो चीज़ें हैं ये और ये, इन्हीं के दरमियान में सारी शायरी है, सारा कुछ है। इसमें ये जो होगा ये बड़ा बेचारा मज़लूम होता है, रोता रहता है, बिलखता रहता है, इसको मिलने की खुश जुस्तजू में, इसकी ख्वाहिश में सारी ज़िंदगी गुजार देता है। और ये जो होता है ये ज़ालिम होता है, ये भी इससे मोहब्बत करता है, ये इश्क करता है, लेकिन ये जो है इसको मिलने से हमेशा गुरेज करता है, हर दफ़ा मना करता है, ना करता है। ये चाहने वाला है और ये है चाहे जाने वाला। इनमें कोई मेल फीमेल का जिक्र आपने नहीं करना। जब आप पेपर करेंगे तो उसमें दोनों को आपने मुज़क्कर के तौर पर करना है। मिसाल के तौर पर आशिक कहता है, महबूब कहता है, कहती है, किसी के साथ नहीं लगेगा। आशिक जो है ये चाहने वाला कोई भी हो, मेल हो फीमेल हो, जो चाहेगा वो जो इश्क करेगा वो आशिक होता है, और जो जिसको चाहा जाएगा वो महबूब होता है। अब ये मज़लूम और ये ज़ालिम दिखाया गया है उर्दू शायरी में, ये जहन में रखिएगा, क्योंकि आगे आने वाली सारी शायरी ही आपकी इसी की इन दोनों की बेस पर होगी। ये दोनों शेर आपने देखे और तरह के थे, ये जो है ये यहाँ बताएगा कि यहाँ के इन दोनों से रिलेटेड जितना भी इनके दरमियान में बातें हैं वो आगे हम देखेंगे। हर शेर में एक है, टोटल 6 से 7 चीज़ें हैं जिनको आपने जहन में रखना है और आपकी सारी की सारी शायरी हो जाएगी। कि क़यामत के रोज़ मैंने जो तुम्हारे जितने भी जुल्म सितम हैं, बेदादगरी है, अल्लाह ताला से उसका इंसाफ तलब करूँगा। अब इंसाफ क्या है? ये जैसे मैंने आपको बताया ज़ालिम तरीन दिखाया गया है, ये मज़लूम तरीन। अब ये इस पर जुल्म करता रहता है, ये इसकी भी सुनता है, दुनिया वालों की भी सुनता है, अपनी जो दोस्त अहबाब रिश्तेदार होते हैं उनकी तरफ से भी इनको जो झिड़कें दी जाती हैं उनकी भी सुनता है। ये सारी चीज़ें इसके लिए एक जुल्म और सितम ही होता है, और ये सारे के सारे इसी की वजह से होता है। अब ये सारी जो चीज़ें हैं ये बर्दाश्त करता रहता है और महबूब से गिला शिकवा नहीं करता। अब वो इस शेर में कह रहा है कि मेरा जो जितना भी एक एक ज़ख्म है सीने का, क़यामत वाले दिन अल्लाह ताला से इंसाफ तलब करेगा, और उस दिन मैं ना भी तलब करूँगा तो देखो महबूब बाज आ जाओ। उस दिन मैं ना भी तलब करूँगा तो क्या होगा कि मेरा एक एक जो अज़ा है, उज़्व है, वो गवाही देगा कि इसने जुल्म किए थे, और उस दिन मुनसफ़ अल्लाह ताला होगा। जो 4 दिन की फ़ानी ज़िंदगी है उसके बाद जो ज़िंदगी शुरू होगी उसमें जो इंसाफ देने वाला होगा वो खुदा होगा, और उस दिन किसी के साथ, किसी जी रूह के साथ बेइंसाफ़ी नहीं होगी, सिर्फ इंसाफ होगा। तो उस दिन तुझे
ایک کا کتنے گنا زیادہ دینا پڑے گا، اس لیے باز آ جاؤ۔ یہ ایک طرح کی تنبیہ کر رہا ہے اپنے محبوب کو کہ مجھ پر جو ظلم و ستم ہیں وہ نہ کیے جائیں۔ اور اس میں جو ہے سینے کے جو زخم ہیں جو اس نے کہا ہے وہ محبوب کے نہ ملنے کی وجہ سے، یہ محبوب سے کیا چاہتا ہوتا ہے، اسے ہم کہتے ہیں وصال، اور وصال کا مطلب ہے ملاقات، اور یہ اسی سے دور بھاگتا ہوتا ہے، اس سے جگ ہسائی، لوگوں کے تانے سننا، تو اسی وجہ سے جب وہ ڈرتا ہے تو وہ اس کے لیے جو وبال جان بن جاتے ہیں۔ پھر وہ کہتا ہے باز آ جاؤ ظلم سے اے ہمدم، ورنہ ایک روز محشر کا بھی ہے، حشر کا بھی ہے۔ باز آ جاؤ ظلم سے اے ہمدم، ورنہ ایک روز حشر کا بھی ہے۔ تو اس میں شاعر نے یہ دیکھیں، اس کے ریفرنس میں اشعار ہیں، اور یہ عشق نہیں آسان بس اتنا سمجھ لیجئے، ایک آگ کا دریا ہے اور ڈوب کے جانا ہے۔ یہ دونوں شعر اس میں ہوں گے۔ اور تیسرے شعر کے لیے اب دیکھیں، موت سے کس کو رستگاری ہے، دوسرے شعر کے لیے ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ دوسرے ریفرنس شعر اس کا جو دوسرا ہے وہ بھی دیکھ لیں، کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ایک شعر کے ریفرنس میں آپ نے 2 دینے ہیں، ایک شعر کا جو آپ تشریح کریں گے اس کے ریفرنس میں آپ نے 2 دینے ہیں۔ جائے گا جب یہاں سے کچھ بھی نہ پاس ہوگا، 2 گز کفن کا ٹکڑا تیرا لباس ہوگا۔ تو جی اس کی یہ والی جو باتیں ہیں اسی کو ہی آپ نے اس کی تشریح میں لکھ دینا ہے، اور آگے جب ہم باتیں کریں گے بہت ساری آپ کو بتائیں گے کہ یہ کس طرح کا ہے، اس کے جتنے بھی ظلم آپ کو بتائیں گے وہ سارے کے سارے، جتنی غزلوں میں بھی بتائیں گے وہ اس میں سارے ایڈ ہو سکتے ہیں۔ تو آخری شعر دیکھیں، لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، آفاق کی اس کار گہے شیشہ گری کا، کار کام گاہ یہ جگہ ہی ہے، یہ جو گاہ اس طرح ہم لکھتے ہیں، الف جو ہے حذف کیا گیا ہے اور باقی لکھ دیا گیا ہے شیشہ گری، شیشہ سازی کرنا، گاہ کا مطلب جگہ، اس کا مطلب شیشہ بنانے کا کارخانہ، شیشہ سازی کا کارخانہ۔ اب دیکھیں کہتا ہے لے سانس بھی آہستہ کہ نازک ہے بہت کام، کہ اپنی سانس جو ہے آہستہ سے لو کیونکہ اس کا کام جو ہے وہ بہت نازک ہے۔ آفاق اس کارگاہ شیشہ گری کا، بالکل اسی طرح جس طرح شیشہ سازی کرتے وقت کارخانے میں احتیاط کی جاتی ہے۔ شیشہ سازی جب بنائی جاتی ہے تو کارخانے میں جب شیشہ بنایا جاتا ہے تو اس کو جب پگھلا ہوا شیشہ ہوتا ہے تو اس کو بڑی احتیاط کے ساتھ سنوارا جاتا ہے تاکہ کہیں وہ ربڑ کی طرح نہ بن جائے، اس کو احتیاط سے رکھا جاتا ہے۔ فرض کریں ایسے پڑا ہوا ہے تو ذرا سا بھی ایسے ہو جائے گا تو وہ ٹوٹ سکتا ہے، اس لیے اسے احتیاط کی جاتی ہے کہیں وہ ٹوٹے نہ، اور اگر ٹوٹ گیا تو خود جو مزدور ہیں وہ ان کا بھی زخم لگنے کا اندیشہ ہو سکتا ہے، یعنی کہ دوہرا نقصان ہو سکتا ہے، ایک تو شیشہ ٹوٹ گیا اور اوپر سے جس نے پکڑا ہے یا جو وہاں کام کرنے والے ہیں انہیں بھی اس کا نقصان ہوگا۔ تو میر نے اسی چیز کو مفہوم بن کے کہا ہے کہ یہ جو دنیا ہے نا، یہ دنیا بھی اسی طرح ہے آپ میں، اور جیسے ہم نے یہاں بتایا تھا ذرا غور کریں، یہاں ہم ہیں اور یہاں جب ہم آتے ہیں تو یہاں ہماری سانس چل رہی ہے، سانس جیسے ہی رکی ہم اگلے جنم میں اگلے عالم میں چلے جائیں گے۔ اب ہماری زندگی جو ہے کس پر ہے؟ سانس پر، ذرا سی سانس ہے رکتی گئی تو اگلے عالم میں ہم چلے جائیں گے۔ اس لیے کہتا ہے کہ یہ جو سانس ہے نا اس کا کام بہت نازک ہے، اتنا نازک ہے کہ جتنا شیشہ بناتے وقت اس کا احتیاط کی جاتی ہے وہ نازک ہوتا ہے، اور اس کو جتنا آہستہ سے احتیاط سے لیں گے اتنا بہتر ہے۔ احتیاط سے لینے سے مطلب یہ کیا ہے کہ نازک کام کیا ہے، آہستہ سے لینے کا کیا مطلب ہے، احتیاط سے لینے کا مطلب یہ ہے کہ وہ کام نہ کرو جن کی وجہ پہ یہاں پہ وہ کام نہ کرو عالم فنا میں جس کا ہمیں یہ صلہ ملے، یعنی کہ جس کی ہمیں یہ قیامت والے دن یہ دوزخ مل جائے، وہ کام کرو، احتیاط اتنی برتو کہ یہ چیز ملے، یعنی کہ جنت۔ اب جنت کے لیے اتنی احتیاط کریں ورنہ یہ ٹوٹ گیا تو دوہرا نقصان ہے۔ یہاں بھی ہم نے جو کام کیے تو دوہرا نقصان ہے، ایک کیا ہے کہ یہاں ہمیں وہ کام کرنے کا جو صلہ ملے گا دنیا میں ہی برا ملے گا اور پھر آخرت میں بھی برا ملے گا، ڈبل نقصان ہوگا۔ جس طرح شیشہ ٹوٹے تو شیشہ بھی ٹوٹ گیا اور جس نے پکڑا ہے یا جو کام کر رہے ہیں انہیں لگ بھی گیا، یعنی کہ ان کا بھی نقصان ہوا۔ اسی طرح جب دنیا میں ہم رہتے ہوئے برائی کرتے ہیں تو دنیا کو بھی نقصان ہوتا ہے، ہمیں بھی ہوتا ہے، اور قیامت والے دن بھی ہمیں اس کا بھگتنا پڑے گا، ڈبل ٹرپل ہو جائے گا اور کتنے گنا زیادہ ہمیں مل سکتا ہے، یعنی زیادہ ہو سکتا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں آہستہ سانس لو، اس طرح کہ جیسے جینے کا حق ادا ہو جائے یہاں پہ، اور پھر یہاں پہ آ کے ہمیں یہ نہ ملے یہ چیز ملے۔
آخری شعر دیکھیں، یہ مقطع ہوتا ہے، یہ سوال آتا نہیں ہے، لیکن میں آپ کو بتا دیتا ہوں اس کا مفہوم دیکھ لیں اور اس مفہوم کو ہی آپ جو ہے سمجھ لیں، آئے گا نہیں پیپر میں لیکن ہم پھر بھی مفہوم دیکھ لیتے ہیں۔ ٹک کا مطلب ہے ذرا، ٹک میر جگر سوختہ کی جلد خبر لے۔ جگر سوختہ اور جگر سویختہ، یہاں بعض اوقات واو کے نیچے زیر ہوتی ہے سویختہ، اور بعض اوقات ہم اسے پڑھتے ہیں سوختہ۔ سویختہ ہو یا سوختہ ہو، ایک کا مطلب ہے جگر سوختہ جلے جگر والا یا کٹے جگر والا، دونوں کا ایک سا معنی ہے۔ جگر سوختہ پڑھ لیں، جگر سویختہ پڑھ لیں، معنی ایک ہے، سوکھے جگر والا یا جلے جگر والا، دونوں کا معنی ہے۔ کیا یار بھروسہ ہے چراغ سحری کا؟ چراغ سحری، سحری کا چراغ۔ کہتا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکتی اے میر میری خبر لے لے، کیونکہ میں جو ہوں ایسا، اب میری عمر اتنی ہے جتنی سحری کے چراغ کی ہوتی ہے۔ سحری کا چراغ جب ہم جلاتے ہیں تو تھوڑی دیر بعد روشنی ہو جاتی ہے تو ہم بجھا دیتے ہیں۔ اب سحری سے لے کر صبح کی جو روشنی ہوتی ہے اس کے درمیان کتنی ہے؟ کہتا ہے میری اتنی ہی زندگی رہ گئی ہے۔ کتنا وقت ہے اس کی زندگی کتنی ہے؟ اتنی ہی میری زندگی رہ گئی ہے، اس لیے جتنی جلدی ہو سکے میری خبر لے لے۔ امید کرتا ہوں کہ آپ نے صرف وہی باتیں ہی آپ کو بتائی ہیں اس سارے لیکچر میں جو کہ آپ کے لیے کام کی ہیں، کوئی اضافی بات نہیں بتائی ہے۔ میں اگر چاہوں تو اس پر ہی آپ کی 3 گھنٹے کی ویڈیو بنا سکتا ہوں صرف میر کے تعارف پر، لیکن وہ نہیں بتائی۔ کیوں؟ کیونکہ وہ آپ کے کام کی نہیں ہے۔ یہ انٹرمیڈیٹ کے لیکچر ہے، جب ہم BS اردو یا MA اردو والوں کے لیے بنائیں گے تو اس میں پھر ہم اس طرح کی باتیں کریں گے جو ان کے لیے ضروری ہوگی۔ یہ آپ کے لیے ضروری ہے، اس کو آپ دیکھ لیں، ان کا آپ چاہیں تو ان کا آپ وہ لے لیں، آپ فوٹو لے لیں، آپ سکرین شاٹ لے لیں، لے کے رکھ لیں، اگر آپ چاہیں تو یہ بھی لے لیں۔ یہ حوالہ جاتے ہیں، ضروری نہیں ہے کہ آپ یہی دیں، آپ دوسرے حوالے بھی دے سکتے ہیں جو کہ لیے آپ کے لیے آسان ہوں۔ یہ میں کوشش کرتا ہوں وہی حوالے لکھوں، آسان ترین ہوں، جو آپ کے کام آئیں، ایک ہی دفعہ پڑھنے سے یاد ہو جائے۔ اگر ضروری نہیں ہے کہ یہی دے، آپ کو کوٹیشن دینی ہے آپ نے، وہ کوئی بھی دے سکتے ہیں، وہ کچھ بھی ہو سکتا ہے، شعر ہو سکتے ہیں، قرآنی آیات ہو سکتی ہیں، کوئی ضرب الامثال کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ تو امید کرتا ہوں ویڈیو پسند آئی ہوگی، تو اپنی رائے کا اظہار نیچے کومنٹ میں ضرور کیجیے گا، ویڈیو کو لائک بھی کیجیے گا، دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کیجیے گا، چینل کو سبسکرائب بھی کیجیے گا۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔